ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں ایک بزرگ کے آنے کی خبر پھیلی۔ لوگ ان سے ملنے جا رہے تھے تو وہ بزرگ بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ صاحب وضو کر رہے تھے۔ جانے والے بزرگ دور ہی سے کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو یہ بغیر ملاقات ہی واپس جانے لگے، ملاقات نہیں کی۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت آپ ملاقات کرنے آئے تھے اور بغیر ملاقات کے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے وضو کے طریقہ کو دیکھ رہا تھا جو خلاف سنت تھا۔ جسے وضو کی سنتیں معلوم نہ ہوں وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، صرف خلاف سنت وضو کرنے کی وجہ سے اللہ والا ماننے تیار نہیں، اور ہم ہیں کہ گناہ گاروں کو بھی پیر سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی شہرت سنی تو ان کی خدمت میں پہنچا اور ان کی خانقاہ میں 10 سال رہا۔ ایک دن آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم 10 سال تک جو یہاں رہے اس کا کیا مقصد تھا اور کیا وہ مقصد تم کو حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں نے لوگوں سے آپ کا ذکر سنا تھا کہ آپ ولی اللہ ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ آپ سے بڑی بڑی کرامتیں ہوتی ہوں گی، لہٰذا آپ کی خدمت میں رہنے آیا تاکہ آپ کی کرامت دیکھوں، مگر اب اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے اس عرصہ میں ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جوش آ گیا اور فرمایا کہ اچھا بتاؤ، تم نے 10 سال کے عرصہ میں مجھے کبھی خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ اس نے اب غور کیا اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں، آپ سے کبھی بھی خلاف سنت کوئی کام ہوتے نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جنید کی اس سے بڑی کرامت کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ اس نے 10 سال میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے خدا کو ناراض نہیں کیا کیونکہ کوئی کام خلاف سنت نہیں کیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن سے گناہ تو درکنار، سنت بھی کبھی ترک نہیں ہوتی۔ ایک مرید نے ایک عجیب خواب دیکھا اور اپنے شیخ سے جا کر بتایا تاکہ اس کی تعبیر معلوم ہو جائے۔ اس نے کہا کہ حضرت، میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے 2 برتن ہیں اور ایک برتن میں شہد ہے اور ایک برتن میں نجاست ہے۔ پھر دیکھا کہ آپ کے ہاتھ شہد والے برتن میں ڈوبے ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ نجاست والے برتن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیخ صاحب کہنے لگے کہ اس کی تعبیر تو واضح ہے کہ ہمارے ہاتھ شہد میں ہیں، یعنی دین میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے دیندار ہونے کا اشارہ ہے، اور تمہارے ہاتھ نجاست میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا دار ہو، دنیا کی مثال پاخانہ کی طرح ہے، اس لیے تمہارے ہاتھ پاخانہ میں ڈوبے نظر آئے تھے اور ہمارے ہاتھ شہد میں ڈوبے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس مرید نے کہا، حضرت آپ کی تعبیر تو صحیح ہے مگر ابھی خواب پورا نہیں ہوا، پورا خواب سن لیجئے کہ میں نے آگے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کی شہد میں ڈوبی ہوئی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری نجاست میں ڈوبی ہوئی انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیخ غصہ میں آ گیا اور اس کو بھگا دیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، خواب کے اس آخری حصہ کی تعبیر میں دیتا ہوں، وہ یہ کہ اس مرید کے ہاتھ واقعی دنیا میں ڈوبے تھے مگر وہ دین لینے کے لیے شیخ کے پاس آیا تھا، اس لیے شیخ کے ہاتھ سے شہد چاٹ رہا تھا، مگر وہ پیر مرید کو دین پہنچانے کی بجائے اس سے دنیا حاصل کرتا تھا، اس لیے وہ اس مرید کی نجاست سے آلودہ انگلیاں چاٹ رہا تھا۔ افسوس کہ یہ حال ہے آج مقتداؤں کا، اس لیے دنیا داروں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا دار کی اتباع سے دنیا ملتی ہے، دین دار کے اتباع سے اللہ ملتا ہے۔